محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو کتے آخر شور مچا کر کے کیوں دوڑنے لگتے ہیں یا رونے کیوں لگتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج اس مسئلے پر خلاصہ، اور آپ تمام حضرات نے یہ چیز ملاحظہ کی ہوگی کہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد میں مصلی کا جو کونا ہوتا ہے اس کو فولڈ کر دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، آخر اس کی کوئی اصلیت ہے یا پھر وہ ایسے ہی ہے؟ تو آج ان تمام باتوں کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب اذان مؤذن پڑھتا ہے تو پوری دنیا میں جو شیطان ہے، کسی گاؤں کی اگر بات ہو تو گاؤں میں، یا شہر کی اگر بات ہو تو شہر میں، پورے شہر میں شیطان جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں۔ تو جب مؤذن اذان دیتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک بھی جاتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ تو جب مؤذن اذان پکارتا ہے تو شیطان جو جہاں جہاں ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکل کر کے بھاگنے لگتے ہیں، اور جب وہ بھاگنے لگتے ہیں تو انسانوں کے علاوہ جو مخلوق ہوتی ہے، جنات و انسان و جن کے علاوہ، وہ تمام تر مخلوقات جو بے زبان مخلوق ہوتی ہیں، وہ تمام تر مخلوقات ان کو دیکھتی ہیں۔ خاص کر کے کتے جب ان کو دیکھتے ہیں تب وہ ان پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق ایک صوفی بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان سن کر کے جو کتے بھونکنا شروع کرتے ہیں یا رونا شروع کرتے ہیں، وہ روتے یا بھونکتے نہیں بلکہ اذان کے الفاظ کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے جو کتے اذان کے وقت بھونکتے ہیں یا روتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ کہ لوگ نماز پڑھ کر کے مصلی کو اس کا کنارہ جو ہے فولڈ کر دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، کیا اس کی کوئی اصل ہے یا یہ کہ یہ بالکل بے اصل ہے؟ تو آپ ملاحظہ فرمائیں، سب سے پہلے اس کی وجہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لوگ کیا کہہ کر کے، کیا سوچ کر کے اس کو موڑتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مصلی کا کنارہ موڑیں گے نہیں تو شیطان آ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو آپ ذرا خود سوچیں کہ جب اللہ رب العزت نے اسے سجدے کا حکم دیا تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اگر ہمارے مصلی بچھا دینے سے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اچھی بات ہوتی، امت مسلمہ کا اس مردود شیطان سے چھٹکارا ملتا۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ جو لوگ مصلی فولڈ کرتے ہیں یہ بالکل بے اصل اور بالکل سے بے فضول بات ہے۔ ان تمام تر باتوں سے آپ گریز کریں۔ اور ایک بات جو آپ صبح کے وقت دیکھتے ہیں کہ پرندے اپنی بالکل سے بہترین آواز میں چہچہاتے رہتے ہیں، آخر ان کے چہچہانے کی وجہ کیا ہے؟ تو ملاحظہ فرمائیں کہ جو پرندے صبح صبح چہچہاتے ہیں ان کے چہچہانے کا اور ان کے بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ صبح صبح پرندے بے زبان جو ہوتے ہیں، زبان ہوتی پر انسانوں جیسی نہیں، صبح صبح جو پرندے چہچہاتے ہیں وہ چہچہاتے اس لیے ہیں تاکہ جب وہ اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلیں تو اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر کے اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلیں۔ تو جو پرندے چہچہاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا؟ اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں پہلے مشغول ہوتے ہیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ تمام تر باتیں ہیں، آپ اپنے حضرات ان تمام تر باتوں کو اپنے علم میں رکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے احباب اور دوسرے اعزاء و اقارب کے ساتھ میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اسلامی معلومات میں اضافہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کے حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔